گرد میں لپٹے قرآن کی دعائیں مجھے رنگ گئی۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے۔ کچھ فائلز میں تلاش کر رہا تھا، اچانک ایک الماری میں فائلز ڈھونڈنے کے دوران ایک کتاب ملی جو بہت گرد آلود ہو چکی تھی۔ میں نے اسے ہلکا سا جھاڑ کر کھولا تو وہ قرآن پاک تھا۔ میں بہت افسردہ ہوا اور سوچا اب سے اسے سنبھال لیتا ہوں اور وقت نکال کر تھوڑا بہت پڑھ لیا کروں گا۔ اس واقعے کے بعد ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میرا کسی اور جگہ ٹرانسفر ہو گیا جہاں مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میری نوکری کی نوعیت کچھ اس طرح تھی جس سے میں مطمئن نہیں تھا اور وہاں کے لوگ بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ میں نے قرآن پاک کو اپنے ساتھ رکھا ہوا اور وقت ملنے پر اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ پاک نے ایک ایسا کرم کیا کہ میرا جلد ہی من چاہی جگہ پر ٹرانسفر ہو گیا جہاں الحمدللہ بہت سکون ہے، اور صرف چند ماہ کے دوران ہی اس قرآن نے مجھے شرمندگی کی ڈیوٹی سے نکال کر ایک اچھے کام پر لگا دیا۔ میں نے قرآن پاک کی دعا اور بد دعا کے بارے میں سنا تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے وہ قرآن ہی مجھے دعائیں دیتا ہے جس سے میرے مشکلیں، مصیبتیں اور رکاوٹیں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جی ہاں، بالکل، آج کل قرآن مجید مسلمانوں کے گھروں میں صرف اونچی الماریوں میں رکھا جاتا ہے۔ اسے صرف اتنی ہی عزت نعوذ باللہ ہم دیتے ہیں کہ بس اس کے لیے ایک اونچی جگہ متعین کر دیتے ہیں اور اس کو وہاں پہ سیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی مشکلات کے حل کے لیے اس چیز کی طرف رجوع نہیں کیا، چاہے مشکلات نہ بھی ہوں، ہمیں پھر بھی اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے وہ آسان کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے تو تم ایک رکوع پڑھو، چاہے تو تم ایک جو ہے وہ سپارہ پڑھو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی بیماری، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں ہر بیماری سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ اور احتیاط کیا ہے؟ ہمارے گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، ہمارے گھر میں سے برکتیں، رحمتیں اٹھ گئی ہیں، ہر وقت جو ہے وہ موبائل فونز چلتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ گیمز بچے کھیلتے رہتے ہیں، LCD چلتا رہتا ہے، اس پہ موویز چلتی رہتی ہیں، اور پھر جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلا خیال ڈاکٹروں کا یا پھر عاملوں کا آتا ہے۔ اور وہ کتاب جس میں اللہ پاک نے ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر پریشانی کا علاج ہمیں بتایا ہے، اس کا حل رکھا ہے، اس کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں جاتا۔ آج کل کے مسلمان ہم اسی طرح کے ہو کے رہ گئے ہیں، اپنے جو ہیں وہ مصروفیت میں اس قدر جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلیں کی اتنی ہمیں شدت سے آرزو ہے، اتنی جستجو ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، لیکن ہمیں صرف دنیا میں آگے نکلنے کی پڑی ہے، ہمیں اپنی آخرت، اگر آپ اپنی قبر کے بارے میں سوچیں، مرنا تو سب کو ہے، لیکن اگر آپ اپنی قبر کے بارے میں سوچیں نا تو آپ یقین کریں گے آپ کو اس رات نیند نہیں آئے گی کہ آپ اکیلی قبر میں آپ کیا کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ذکر کو اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتے رہو ذکر کر کے۔ اگر تم ذکر کرو گے، انگلیوں پہ ذکر کرو گے، تو یہ انگلیاں اندھیری قبر میں تمہارے لیے روشنی ہوں گی، نور ہوں گی۔ تو کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس کا حل قرآن مجید میں ہے۔ تو لازمی قرآن مجید کو آج سے یہ عہد کرو۔ 2025 آ رہا ہے، بہت سے لوگ ایسی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم یہ کر کے کامیابی کر لیں، یہ رولز اپنا کے کامیابی کر لیں، یہ سکلز حاصل کر لیں 2025 میں، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہم نے 2024 میں قرآن پاک کتنا پڑھا، نماز کتنی پڑھی۔ تو پلیز عہد کریں کہ اپنی نمازوں کو بھی جو ہے وہ پابندی سے ادا کریں گے، اور قرآن مجید تو آپ نے بالکل بھی آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے اونچی جگہ میں سجا کے قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو آج سے ہی اسے اٹھائیں، قرآن پاک کو صاف کریں، اسے خوشبو لگائیں اور ڈیلی کا ایک پیج پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید سے آپ کے دلوں کو کتنا سکون ملے گا۔ جزاک اللہ۔